صفحہ نمبر 6 آیت نمبر 27 یعنی رکوع سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے اسبات کو بیان فرمایا، اور آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے اسبات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اانتم، کیا تم اشد زیادہ سخت ہو خلقاً پیدائش میں، ام السماء یا آسمان، بناہا اس نے بنایا ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا انسان، کیا تو زیادہ سخت ہے خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، یا آسمان؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بھی بنایا ہے، آسمان کو بھی بنایا ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو زیادہ سخت ہے خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، یا آسمان؟ اب دیکھیں اس کا وجود کتنا ہے، 6 فٹ سے کم ہمارا وجود ہوتا ہے، اور کتنا بڑا آسمان ہے، یعنی اس کے آسمان کا وجود اتنا بڑا ہے کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کی پیمائش کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو زیادہ سخت ہے پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان؟ پھر وہ آسمان ایک نہیں ہے، 7 آسمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا رفع، اس نے بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا پس اس نے اس کو ہموار کیا، برابر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا آسمان بنایا ہے، ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، اس کے نیچے آپ دیکھیں مسجد کے اندر کتنے ستون کھڑے ہیں، کتنی دیواریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان ہمارے اوپر کھڑے کیے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی کھمبے کے، اور کتنے بلند ہیں۔ ہم اس کی بلندی کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے جیسے یہ ہمارے اوپر ہے، نزدیک ہے، لیکن یہ بہت بلند ہے، اور بالکل سیدھا برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ ہماری اس دنیا کے اندر کوئی ٹھیکیدار ہو، مستری ہو، بڑا سمجھدار ہو، چھت کو بنائے گا، بڑا ہی لیول کرے گا اس کا، اور جب چھت مکمل ہو جائے گی تھوڑا بہت فرق پھر بھی رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا، اتنا بلند، اتنا بڑا آسمان بنایا، اور ایسا لیول کیا، ایسا برابر کیا کہ رتی برابر بھی کہیں پر فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَغْطَشَ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی دلیل بیان کر رہے ہیں اس بات کی کہ وہ پروردگار جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور آسمانوں کو بھی پیدا کیا، تیرا تو وجود بالکل چھوٹا ہے، آسمان کا وجود بہت بڑا ہے، تو تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے یا کہ آسمان کو؟ تو جس پروردگار نے آسمان کو پیدا کیا ہے وہ پروردگار تمہیں پہلی مرتبہ بھی اس نے پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَغْطَشَ، اور اس نے تاریک کیا، لیلہا اس کی رات کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات بنائی
اور رات کو اللہ تبارک و تعالی نے تاریک بنایا۔ رات ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے رات آ گئی ہے؟ ہم رات کے اندھیرے کو دیکھتے ہیں اور ہم اندھیرے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے راتوں کو بنایا تاکہ ہم نیند پوری کر سکیں، تاکہ ہم رات کے وقت آرام کر سکیں۔ جو مزدور مستری وغیرہ کام کے لیے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر رات کا انتظار ہوتا ہے کہ رات آئے گی، ہم اپنی دن بھر کی تھکن کو دور کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے تاریک کیا لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا ضُحَاهَا اس کی روشنی کو، یعنی رات کو بھی اس نے پیدا کیا اور دن کو بھی اس نے پیدا کیا۔ دن سے رات اور رات سے دن وہی لانے والا ہے۔ دن سے رات کیسے ہوتی ہے؟ دن کی روشنی ختم ہو گئی، رات کا اندھیرا آ گیا، اور پھر اندھیرے سے وہ روشنی کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ پروردگار جو رات کو طریق کرنے پہ قادر ہے، وہ پروردگار جو دن کی روشنی لانے پہ قادر ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والارض، اور زمین، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اس نے اس کو پھیلا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنا کر اس کا ایک پیڑا بنا دیا، جیسے ہم روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پیڑا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان کھڑے کیے۔ 7 آسمان کھڑے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو چاروں طرف میں پھیلا دیا۔ جس طرح ہم روٹی بنانے کے لیے پیڑا بناتے ہیں، اس پیڑے کو پھر ہم چاروں طرف پھیرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس زمین کا پیڑا بنا کر اس کو جہاں پر بیت اللہ شریف ہے مکہ مکرمہ میں اس پیڑے کو رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں اس کو بچھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو بنایا اور اس کو پھیلا دیا۔ اخرجا، اس نے نکالا، منہا، اس زمین سے، ماءہا، اس کا پانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین سے کیا نکالا؟ پانی نکالا، اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ بڑی مخلوقات کو پیدا فرماتے ہیں۔ پانی کی بہت ساری مخلوقات ہیں، بلکہ ہمیں اگر پانی نصیب نہ ہو تو ہماری زندگی بھی نہ رہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کو، نباتات کو، یعنی ان کی بود و باش کا ذریعہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس نے نکالا اس زمین سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی زمین سے سبزہ اگاتے ہیں، چارہ اگاتے ہیں، وہ ہمارے جانوروں کے کام آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سبزیاں اگاتے ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں، غذا کے طور پر، خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کسے بنائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والجبال، اور پہاڑ، ارساہا، اس نے ان کو گاڑ دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی تو یہ متحرک تھی، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، یعنی یہ حرکت میں تھی۔ اگر یہ زمین حرکت میں رہتی تو ہمارے مکان نہ بنتے، اگر یہ زمین حرکت میں رہتی تو ہم صحیح طرح کھڑے بھی نہ ہو سکتے۔ یہ 1 منٹ سے کم زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کانپ جاتے ہیں، اور ڈرتے ہوئے ہم اگر کسی چھت کے نیچے ہوں تو ہم باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ زمین پہلے متحرک تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا بطور میخوں کے۔ اس کے بعد اس زمین کی حرکت بالکل ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان کو بنانا، اس کو برابر کرنا، رات کو تاریک کرنا، دن کو روشن کرنا، زمین کو بنانا، اس کو بچھانا، اس سے پانی کا نکالنا اور اس سے چارے کا نکالنا، اور اس کو اوپر پہاڑوں کو کھڑا کرنا، یہ کیا ہے؟ متاعن، یہ فائدے ہیں، لکم، تمہارے لیے، والی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں،
اس میں تمہارے لیے بھی فائدے ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدے ہیں۔ تو جو پروردگار اتنی بڑی بڑی اشیاء کو بناتا ہے اس کے لیے تمہیں بنانا زیادہ سخت ہے یا ان چیزوں کو بنانا سخت ہے؟ یہ چیزیں تو بڑی ہیں، تمہارا وجود تو بالکل چھوٹا سا ہے، تو جو پروردگار اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنانے پہ قادر ہے وہ تمہیں کل قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے گا، اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا، پس جب جاءت آئے گا الطامۃ الکبریٰ، بڑا حادثہ، بہت بڑا حادثہ، وہ کب آئے گا؟ بڑے حادثے سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پس جب قیامت آئے گی، بہت بڑا حادثہ آئے گا، وہ کیسے آئے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، کیا ہوگا؟ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ فرشتہ جو جان نکالنے والے فرشتوں کا انچارج ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی جان بھی نکال لی جائے گی۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی کون سی ذات رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو عظمت والی ہے، جلال والی ہے، جو ذات بزرگی والی ہے، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، ازل سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابد تک رہیں گے۔ تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، اگرچہ کسی کو 1000 سال سے بھی زیادہ زندگی ملی ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں، زندہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت سے پہلے ان کا نزول فرمائیں گے اور وہ آئیں گے، یہود و نصارہ کا صفایا کریں گے، دجال لعین کو قتل کریں گے اور اس کے بعد 40 سال ان کی حکمرانی بھی رہے گی۔ ثم یموت، پھر وہ وفات پا جائیں گے، اور ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ یعنی اتنی لمبی زندگی، 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آسمان پر ہیں، زندہ ہے، لیکن ان کو بھی کیا آنی ہے؟ موت آنی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور جنات میں سب سے پہلے جس کو پیدا کیا گیا وہ کون ہے؟ ابلیس لعین۔ کتنی لمبی زندگی ہے اس کی؟ اب اس نے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی لمبی زندگی ملی کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الی یوم الوقت المعلوم، مہلت تو تجھے ملے گی۔ یہ تو موت سے بچنا چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت تو ملے گی لیکن وقت معلوم تک ملے گی، جو مہلت تو چاہتا ہے اس وقت تک نہیں ملے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک ملے گی، اور وقت معلوم کون سا ہے؟ قیامت۔ یعنی جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی اس وقت اس کی بھی جان نکال لی جائے گی۔ یہ چاہتا تھا کہ میری موت واقعہ نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موت تو تجھے بھی آئے گی۔ اتنی لمبی زندگی گزارے گا لیکن پھر آنا گیا اس کو موت ہی آنی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب آئے گا بڑا حادثہ، جب قیامت آئے گی، یوم، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ فرمایا یوم، جس دن یتذکر، یاد کرے گا، الانسان، انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا قوی اور مضبوط حافظہ عطا کریں گے کہ انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا، جو اس کی کوششیں ہوگی دنیا میں، جو اس نے محنت کی ہوگی، ساری کی ساری باتیں جو ہیں اس کو وہاں پر یاد آ جائے گی
کہ یہ کام تو میں نے فلاں دن کیا تھا، فلاں مہینے میں کیا تھا، فلاں سال میں کیا تھا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کیا تھا۔ اتنا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انسان کو عطا کریں گے۔ فرمایا جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی جو اس نے کوشش کی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ اور ظاہر کی جائے گی الجحیم شعلہ مارنے والی آگ، لمن اس شخص کے لیے یرا جو دیکھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شعلہ مارنے، جحیم کہتے ہیں شعلہ مارنے والی آگ کو، بھڑکنے والی آگ کو۔ اور بھڑکنے والی آگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جہنمیوں کے لیے ہے۔ شعلہ مارنے والی آگ جہنمیوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کا اور قیامت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، شرک کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ظاہر کی جائے گی الجحیم جہنم یعنی شعلہ مارنے والی آگ، لمن یرا اس شخص کے لیے جو دیکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کو یہاں پر بیان فرمایا اور قیامت کے اسبات کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے محبت کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔